بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جس نے رمضان میں راتوں کو قیام کیا، رات میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو زیادہ کام کیا کرتے تھے اس میں ایک رات کی نماز یعنی تلاوت، اور دوسرا صدقات و خیرات کی کثرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل رمضان کے نام پہ ایسے پروگرام آ رہے ہیں، یعنی ٹیلی ویژن والوں نے بھی اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو کیش کرایا جائے، رمضان ہے تو رمضان کو کیش کراؤ، رمضان میں ایسے پروگرام پیش کرو جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ جو رمضان کا بنیادی مقصد ہے کہ دعاؤں کی توفیق مل جائے، تلاوت کی توفیق مل جائے، ان چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں، یہ سارے برکت کے اوقات ہیں۔ سحری کے وقت میں لوگ اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو عام دنوں میں تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سحری میں اٹھے ہوئے ہیں تو 2-4 نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تہجد کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور سحری کا وقت دعائیں مانگنے کے لیے اتنا اہم ہے کہ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے بہتر وقت اللہ نے دعا کا کوئی رکھا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہمارے نیک بندے سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہیں جب اپنی غلطی پر ندامت ہو گئی اور غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو اپنے والد سے کہنے لگے، یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد، اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے۔ تو ان کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اللہ سے دعا مانگوں گا تمہارے لیے۔ وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان قریب کیوں، یعنی کب، ابھی کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ بھی یہ لکھی ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ میں تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگوں۔ وہ بہت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب اس میں پروگرام میں آپ لگ جائیں اگر، اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جائیں، تو وہ برکت کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح افطاری کا وقت ہے، اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارا دن کا بھوکا پیاسا اللہ کی خاطر، اب اللہ ہی کی خاطر دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے تو اب بیٹھا ہے۔ اس وقت بھی انسان کو دعا میں، ذکر اذکار میں، ان چیزوں میں مصروف ہونا چاہیے۔ تو اپنے رمضان کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے ان چیزوں سے دور رہیں جو رمضان کے نام پہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ کم از کم ایک قرآن تو ہر مسلمان اس میں ختم کرے، ایک قرآن۔ تراویح میں تو ہو ہی جاتا ہے، اپنا زبانی بھی ایک پارہ روزانہ پڑھ لیں گے تو 30 دنوں میں 30 پارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر 29 کا روزہ ہوا تو کسی دن 2 پارے پڑھ لیے گا۔ تو یہ گھروں میں پہلے اس قسم کے معمولات ہوتے تھے، اب وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو گھروں کو اس تلاوت سے، ذکر اذکار سے آباد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔